ایک خاتون کہتی ہیں کہ ایک بار میں اپنی پرانی دوست کو ملنے اس کے گھر گئی۔ میری اس دوست نے مجھے بہت پیار کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہم دونوں کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر ان کے گھر بیٹھنے کے بعد ان کی ایک چھوٹی بیٹی آئی اور کہنے لگی، امی کیا ہم آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے؟ میں نے پہلے تو اسے سنا لیکن غور نہیں کیا، مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی امی سے یہ بات پوچھنے لگی۔ حتیٰ کہ اس کی دوسری بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی آ گئی اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ تب ان کی ماں نے بچوں کی ضد اور میرے چہرے پر ظاہر ہونے والی اجنبیت کو اچھی طرح پہچان لیا تو بولی کہ تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح یہ جنت میں گھر بناتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں، میں تو ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ چنانچہ پھر وہ خاتون ایک چٹائی پر بیٹھ گئی اور اس کے بچے اور بچیاں جو 4-5 سال سے لے کر 10-12 سال تک کے تھے سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر ان کی ماں نے پوچھا، ہاں بھائی اب ہم جنت میں گھر بنائیں؟ سب بچوں نے ایک زبان میں کہا جی۔ چنانچہ پھر ان کی ماں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی سورۃ اخلاص دہرانے لگے اور 10 بار انہوں نے یہ سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ پھر ان کی ماں اپنے بچوں سے بولی، اب یہ بتاؤ کہ اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ سب بچوں نے کہا ہاں۔ تو پھر ماں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی کلمات دہرانے لگے۔ پھر ماں نے پوچھا، ہاں تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کا جواب بھی دیں اور پھر تم قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پیو اور پھر تمہیں کبھی پیاس بھی نہ لگے؟ سب بچوں نے پھر جواب ہاں میں دیا۔ تو اب ماں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کیا۔ آخر میں ان کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بچوں، آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا ہو گیا، اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ خاتون یہ سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہو گئی تو میزبان خاتون کہنے لگی، دیکھیں یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ماں سے کچھ سنیں اور دل بہلائیں، کیونکہ ہمارے یہ بچے آج کل کارٹون وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کارٹون کے کردار اپنا گھر بناتے ہیں اور اس میں اپنے لیے خزانے بھی جمع کرتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اپنے بچوں کا یہ شوق بھی پورا کروں اور ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے جو نہ صرف ان کی دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ آخرت کو بھی سنوار دے۔ بس یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مہمان خاتون نے یہ سب دیکھ کر ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنے گھر ایسا ماحول بنائے گی۔ بے شک اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا اچھی بات ہے، مگر بہت سارے لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ بچے پالنا آسان ہے مگر ان کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے تو جانور بھی پالتے ہیں مگر ان کی تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے، انہیں دنیاوی علم دینے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں تب کامیاب ہو جائیں گے جب ہمیں دین کا علم بھی معلوم ہوگا۔